مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو وسیع سخاوت و نوازش والا ہے۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں، ایسی حمد جو ہمیں اس کی قربت تک پہنچائے اور ہمیں نیک بختوں کے مراتب تک لے جائے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے مخصوص فرماتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اللہ کے بندہ و رسول، خاتم الانبیاء اور متقیوں کے قدوہ ہیں۔ اے اللہ، جب تک زمین و آسمان باقی ہے، دائمی درود و سلام نازل فرما اپنے بندہ و رسول محمد پر اور ان کی آل و اولاد اور صحابہ کرام پر اور تابعین پر اور یوم محشر و جزا اور اٹھائے جانے کے دن تک حق کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والوں پر۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنے رب کے سامنے اپنے وقوف کو یاد رکھو۔ ارشاد ربانی ہے، جس دن انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کو دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا۔ مسلمانوں، خیر میں رغبت، اس کی طلب میں مستقل لگے رہنا، اس کے دروازوں کو کھٹکھٹانا، اس میں آخری غایت تک پہنچنے کے لیے اللہ سے توفیق اور حسن معونت کا سوال کرنا، ہر رجوع کرنے والے اور پابندی کرنے والے کی شان اور بن دیکھے رحمان سے ڈرنے والے اور اپنی ہر محبوب چیز کو وسیلہ بنا کر اپنے بلند رب کی خوشنودی تلاش کرنے والے کی عادت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس کی طرف رہنمائی کی اور ہدایت دی ہے، انہیں اس سے اپنا حصہ لینے اور اس سے بڑی مقدار میں توشہ جمع کرنے پر ابھارا ہے، جو رب سے ملاقات کے ان کے سفر میں ان کے ساتھ ہو، ایسا اس کی جنت میں پہنچنے کی امید میں اور اس کے عظیم وعدہ سے ہمکنار ہونے کے لیے اور اس جنت میں اس کے معزز چہرہ کو دیکھنے سے لطف اندوز ہونے کے لیے کریں، جس کی کشادگی آسمان و زمین ہے اور جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس پاک ذات کی وسیع رحمت اور بندوں پر اس کے بے پناہ فضل اور ان کے ساتھ اس کے خیر کے ارادہ کے دلائل ظاہر و باہر طور پر خیر کے دروازوں کے تعدد و وسعت میں ظاہر ہوتے ہیں، جن کا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہے اور انہیں ان کی وصیت کی ہے اور ان کی طرف رہنمائی کی ہے، ان کی نظروں کو ان کی طرف متوجہ کیا ہے، ان چیزوں کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے محکم کتاب میں بطور واضح نشانیاں اور ہدایتیں نازل فرمائی ہیں اور جنہیں اس کے رسول مصطفیٰ اور نبی و حبیب مجتبی صلوات اللہ وسلامہ علیہ لے کر آئے ہیں اور وہ صحیح سند سے آئی ہیں اور جن کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقہ و عمل سے نقل کیا جانا ثابت ہے۔ ہر وقت خیر کی راہیں کھلی ہوئی ہیں، وہ سال کے تمام دنوں کو محیط ہیں۔ سال کے مہینوں میں سے کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے مگر اس کے ایام و لیالی کے لیے ایسے وظائف ہیں، بندہ ان کے ذریعے بہت ساری طاعتوں اور ڈھیر ساری عبادتوں تک رسائی حاصل کرتا ہے، ان کے ذریعے اپنے مولا سے قریب ہوتا ہے اور ان پر حسن ثواب کے ذریعے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ جب مسلمان نے اپنے سال کو اپنے رب کی عبادت کرتے ہوئے ختم کیا ہے، جو حج بیت اللہ اور عمرہ ادا کرنے، ایام تشریق میں اس پاک ذات کا ذکر کرنے، ہدی و قربانی کے جانور ذبح کر کے اس کا تقرب حاصل کرنے، غیر حاجی کے لیے یوم عرفہ کا روزہ رکھنے اور اس کے علاوہ دوسری عبادتوں سے عبادت تھی، جو سال کے آخری مہینے ذی الحجہ میں موجود ہیں، تو وہ اپنے سال کا افتتاح اپنے رب کی عبادت کر کے کر رہا ہے، جو سال کے پہلے مہینے اللہ کے مہینے محرم کے روزہ رکھنے سے عبارت ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ اس کا روزہ رمضان کے بعد افضل روزہ ہے، جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے جسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں اور اصحاب سنن نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔
یہ اسے ابھارتا ہے اس مقصد کے یاد کرنے پر جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے جنات اور انسانوں کو محض اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں، نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں نہ میری یہ چاہت ہے کہ یہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تو خود ہی سب کا روزی رساں، توانائی والا اور زور آور ہے۔ یہ یاد دہانی جو اس حقیقت کو دائمی طور پر مستحضر رکھنے کی طرف لے جاتی ہے، جو قوت رسوخ، شدت وضوح اور کتاب اللہ سے اس پر صریح دلیل قائم ہونے کے باوجود بہت سارے لوگوں کے ذہنوں سے غائب ہو جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمان کی ساری زندگی اور اس کے سارے اعمال اللہ کے لیے ہیں، جو اس کا خالق و رازق اور مالک ہے اور اس کے تمام امور میں تصرف کرنے والا ہے، جب چاہے جیسے چاہے۔ اسی لیے اس پر ضروری ہے کہ وہ اس پاک ذات کو اپنا مقصود و مطلوب بنائے، اسے اپنے دل کا قبلہ اور اپنے عمل کی غایت بنائے۔ ارشاد ربانی ہے، آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کا ہے جو سارے جہان کا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی کا حکم ہوا ہے اور میں سب ماننے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔ اللہ کے بندو، اللہ کے مہینہ محرم میں سب سے تاکیدی روزہ عاشورہ کے دن کا روزہ ہے۔ جو شخص یوم عاشورہ کا روزہ رکھے اس کے لیے وافر بدلہ اور عظیم اجر وارد ہوا ہے، جیسا کہ اس حدیث میں ہے جسے شیخین بخاری و مسلم نے اپنی صحیحین میں روایت کیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ان سے عاشورہ کے روزے کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن یعنی عاشورہ اور اس مہینے یعنی رمضان کے علاوہ اور کسی دن کا کوئی دن پہلے سے اہتمام کر کے روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اسی طرح کی حدیث وہ ہے جسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ وہ اس سے پہلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ اسی طرح کی وہ حدیث ہے جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے صحیحین میں مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کو عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ ان سے کہا یہ کون سا دن ہے جس کا تم لوگ روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ عظیم دن ہے اللہ تعالیٰ نے جس میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دیا اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا، تو موسیٰ نے شکرانے کے طور پر اس کا روزہ رکھا، اس لیے ہم لوگ اس کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہم تم سے موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو رسول اللہ نے اس دن کا روزہ رکھا اور اس دن کے روزے رکھنے کا حکم دیا۔ عاشورہ کا روزہ رکھنے والے سے وعدہ کیا گیا یہ عظیم بدلہ عزائم کو مہمیز دیتا ہے کہ وہ اس کے روزہ رکھنے کے مکمل حریص ہوں اور اس دن کے روزہ رکھنے کے موقع کو غنیمت جانیں اور اسے ضائع نہ کریں، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء و پیروی کرتے ہوئے اور سلف صالح رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے پر چلتے ہوئے، جو اس دن کے روزے پر اس قدر توجہ دیتے تھے جس سے زیادہ توجہ نہیں دی جا سکتی اور جس کی کوئی نظیر نہیں۔ صحیحین میں ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کی صبح مدینہ کے ارد گرد انصار کے گاؤں کی طرف یہ خبر بھیجوائی جس نے روزہ رکھ لیا ہے وہ اپنا روزہ پورا کر لے، اور جس نے افطار کر لیا تھا وہ بقیہ دن کا روزہ پورا کرے۔ وہ کہتی ہیں تو اس کے بعد ہم اس دن کا روزہ رکھتے تھے اور اپنے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے، ہم مسجد جاتے تھے، ہم ان کے لیے اون کا کھلونا بناتے تھے، جب ان میں کا کوئی روتا تھا تو ہم اسے وہ دے دیتے تھے، یہاں تک کہ افطار تک رہ جاتا تھا۔ مسلم رحمہ اللہ کی ایک روایت میں ہے کہ جب وہ ہم سے کھانا مانگتے تھے تو ہم اسے کھلونا دیتے تھے جو انہیں بہلا دیتا تھا یہاں تک کہ وہ اپنا روزہ پورا کر لیتے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا ہے اس وقت اس کا روزہ واجب تھا، پھر اس کا وجوب منسوخ ہو گیا اور وہ مستحب ہو گیا جو مستحب تاکیدی ہے، اور یہ موقف امام احمد رحمہ اللہ کے کلام سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔
जहाँ तक बच्चों का मामला है तो उन पर रोज़ा वाजिब नहीं था, इसलिए कि मुकल्लफ बनाए जाने के सिलसिले में किसी चीज़ के वो मुखातब नहीं हैं, लेकिन सहाबा किराम ने उन्हें उस पर उभारा। जैसा कि इमाम हाफिज अल कुर्तुबी रहमहुल्लाह ने कहा है, मश्क और तदरीब के लिए और इताअत व फर्मा बरदारी में मुबालगा करने के लिए उनकी बात ख़त्म हुई। हर हाल में ये तरबियत की एक किस्म है और ये कितनी खूबसूरत बात है और कितना खूबसूरत अंदाज़ तरबियत है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और रोज़ा रखने के सिलसिले में इस मुबारक दिन के मौके को गनीमत जानने के लिए हरीस रहो। अल्लाह के लिए इखलास के साथ अमल अंजाम दो, उसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो ताकि तुम उन लोगों में से हो जाओ जिन्हें अजीम कामयाबी मिली। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने किताब के तरीक़े और नबी की सुन्नत से फ़ायदा पहुँचाए। मैं अपनी ये बात कहता हूँ, मैं अल्लाह अज़ीम जलील से हर तरह के गुनाह से मग़फ़िरत तलब करता हूँ, अपने लिए और आप सबों के लिए और तमाम मुसलमानों के लिए। यकीनन वो बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला और निहायत मेहरबान है। This audio is copyrighted by facebook.com/Fahad Abrar Production. हर तरह की तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देने वाला है। मैं उस पाकज़ात की हम्द बयान करने वाला हूँ, वो भलाई निहायत शफ़क़त और हद दर्जा रहम करने वाला है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। मैं गवाही देता हूँ कि हमारे सरदार नबी मोहम्मद अल्लाह के बंदा व रसूल हैं। आप नेक मनहज और अजीम अखलाक वाले हैं। ऐ अल्लाह दरूद व सलाम नाजिल फरमा अपने बंदा व रसूल मोहम्मद पर, उनकी आलो औलाद और सहाबे किराम पर और ताबईन पर और क़यामत के दिन तक जो हक़ के साथ उनकी इत्तिबा करें उन पर। अम्मा बाद, ए अल्लाह के बंदो, आशूरा के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े में और उससे क़ब्ल अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम के रोज़े में अल्लाह ताला का शुक्र है उसके एहसान पर जो उसने मूसा और उनकी कौम को फ़तह अता करके और फ़िरौन और उसकी कौम को गर्क करके किया। उसमें अल्लाह की नेमतों पर उसका शुक्र अदा करने को लाजिम पकड़ने की वाज़िह दलील है। नेमत को हमेशा बाकी रखने के लिए और मज़ीद के लिए उम्मीद करते हुए उसकी ताअत अंजाम देकर जिसका अल्लाह ताला ने उसकी नेमतों का शुक्र अदा करने वालों से वादा फरमाया है। इरशाद रब्बानी है, और जब तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हें आगाह कर दिया कि अगर तुम शुक्रगुजारी करोगे तो बेशक मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा। अल्लाह के बंदो, अल्लाह की नेमतों पर उसका शुक्र बजा लाने के हरीस रहो, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक अमल करके और उसके गज़ब व इक़ाब के असबाब से बचकर आशूरा के दिन के रोज़े के साथ उसके एक दिन पहले या एक दिन बाद का रोज़ा रखो, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं आइंदा साल ज़िंदा रहा तो मैं ज़रूर ज़रूर 9वीं तारीख़ का रोज़ा रखूँगा। उसे मुस्लिम ने अपनी सही में रिवायत किया है। तबरानी रहमहुल्लाह की मुअजमुल कबीर में सही सनद से मरवी एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं अगले साल ज़िंदा रहा इंशाअल्लाह तो मैं 9वीं तारीख़ का भी रोज़ा रखूँगा, इस खौफ से कि कहीं आशूरा का रोज़ा मुझसे फौत न हो। इस मौक़िफ़ की तरफ इमाम शाफ़िई और इमाम अहमद रहमहुल्लाह गए हैं। इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ने सिर्फ़ 10वीं तारीख़ के रोज़ा रखने को मकरूह गर्दाना है। ये बातें नहीं, और दरूद व सलाम भेजो ख़ातिमुन नबीयीन और रब्बुल आलमीन के पैगंबर पर जिसका तुम्हें अल्लाह ताला ने अपनी किताब मुबीन में हुक्म दिया है। इरशाद रब्बानी है, अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्ते उस नबी पर रहमत भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद भेजो और खूब सलाम भी भेजते रहा करो। ए अल्लाह, दरूद व सलाम नाजिल हो तेरे बंदा व रसूल मोहम्मद पर और चारों खलीफा अबू बकर, उमर, उस्मान, अली पर और तमाम आलो औलाद पर और जो क़यामत के दिन तक हक़ के साथ उनकी इत्तिबा करें उन पर। ऐ वो ज़ात जो माफ़ करता और दरगुज़र फरमाता है, इस्लाम और मुसलमानों को ए अल्लाह तो गलबा अता फरमा। ए अल्लाह तो इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता फरमा और दीन के किले की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह मुसलमानों के दिलों को जोड़ दे और ए अल्लाह सरबराहान ममलकत की कलमे को हक़ पर जमा कर दे।
اے اللہ ہمیں ہمارے ممالک میں امن عطا فرما. اے اللہ ہمارے سربراہ مملکت اور ان کے ولی عہد کو حق کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جس میں بھلائی ہے تو اس کی انہیں توفیق عطا فرما، اور جس میں ملک کی اور بندوں کی بھلائی ہے اس کی انہیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے نفوس کو تقوی عطا فرما. اے اللہ انہیں پاک فرما، تو ہی انہیں پاک کرنے والا ہے. اے اللہ ہمارے دین کی اصلاح فرما جو ہمارے لیے سب سے بڑی حفاظت کی چیز. ہمارے آخرت کی اصلاح فرما جہاں ہمیں لوٹ کے جانا ہے. دنیا میں ہر طرح کی بھلائی دے اور ہر طرح کے شر سے بچا. اے اللہ نیکی کرنے اور برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں معاف فرما اور ہمارے اوپر رحم فرما. اے اللہ جب ہمیں اٹھا تو بغیر آزمائش میں پڑے ہوئے اٹھا لے. اے اللہ اچانک عذاب سے میں پناہ مانگتا ہوں. اے اللہ ہمارے انجام کو ہر چیز میں بہتر بنا دے. اے اللہ تو ہمارے اور اپنے دشمنوں سے ہمیں محفوظ فرما. اے اللہ تیرے اور اپنے دشمنوں کو ہم تیرے سامنے کرتے ہیں. اے اللہ ہم ان کی شروں سے پناہ مانگتے ہیں. ہم ان کی شروں سے پناہ مانگتے ہیں. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما اور ہمارے مقروضوں کے قرضوں کو دور فرما. اے اللہ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں نہیں معاف کرے گا تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی اللہ بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے بچا. درود و سلام بھیجو نبی کریم محمد پر، ان کی آل و اولاد اور صحابہ کرام پر، اور ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے.